الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آیات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم حق بات کو سنتے ہو۔ تو آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف ایمان والوں کو راغب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر لو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہاری زندگی کا سامان ہے، جس میں تمہاری زندگی کی خوشی ہے، جس میں تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے دنیا آخرت کے میں پرسکون ہو جائے، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ تو وہ کون سا حکم ہے یا وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں انسان کی اور خاص کر ایمان والے کی زندگی ہے، اور ایمان والے کی زندگی جس سے پرسکون ہو جاتی ہے؟ اس میں مفسرین اکرام نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے کہ جب تمہیں دین کی طرف بلائیں تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں قرآن کی طرف بلائیں تو تم بات مانو، قرآن پاک پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ نمبر 3، اس سے مراد حق کی اطاعت ہے کہ تم حق بات کی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اقرأ ابی بن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا
انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابی، آپ تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ ابی بن کعب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، اے ابی، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں تو تم ان کے بلاوے پر جواب دو، آمین کہو، ان کی بات مانو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آئندہ جب آپ مجھے انشاءاللہ بلائیں گے میں فوراً جو ہے وہ حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے آ جاتا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی کسی کا جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہو یا شدید مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو نماز انسان توڑ سکتا ہے۔ جیسے نمازی نماز میں کھڑا ہے، دیکھتا ہے کوئی نابینا آدمی کسی گڑھے یا کنویں میں گر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے پہلے اس کی جان بچائے اور نماز بعد میں قضا کرے۔ اس کی نماز کی قضا تو ہے لیکن وہ گر کے مر گیا تو پھر اس کی قضا کوئی نہیں ہے، اس کو دوبارہ زندگی پھر نہیں مل سکتی، یہ اس کی جان بچانی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اے ایمان والو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب، اس کے دو مطلب ذکر کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، کہ وہ نیک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو داخل نہیں آنے دیتے، گناہوں کے وساوس کو، خیالات کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، اور نیکی کو اور نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں تو ان کے اور ان کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ اس طرح حائل ہوتے ہیں کہ جب وہ کفر کر کے گناہوں پر گناہ کر کے جب ان کے دل سیاہ ہو جاتی ہیں تو ان کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو پھر اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں کہ نیکی اور حق بات پھر ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں نیکی کا ارادہ ڈالے، کہ نیک کام کرنے کا وہ ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فوراً پھر وہ نیک کام کر لے، اس لیے یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر اس کو توفیق نہ ملے۔ جو ہی نیکی کا ارادہ دل میں آیا ہے نیک کام کرنے کا تو فوراً اس کو کر لے، تاکہ نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جب انسان کو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ گناہوں سے اللہ اس کو بچا رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے بچ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع مہیا کیا ہے گناہوں سے بچنے کا تو چاہیے گناہوں کو چھوڑ دے، اور اگر نیکی کا موقع مہیا کرتے ہیں تو فوراً نیکی کر لے، یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کو زندگی وفا نہ کرے یا بعد میں ارادہ بدل جائے یا اس طرح، تو نیکی فوراً کر۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن فوراً نہیں کرتا ہے تو بعد میں پھر وہ نیکی رہ ہی جاتی ہے، بعد میں وہ نیکی رہ ہی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں، دو انگلیوں کے درمیان جدھر چاہتے ہیں اللہ اس کو دل پھیر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بازار میں، مارکیٹ میں ایک لائن پر دکانیں ہوتی ہیں اور ایک ہی چیز کی دکانیں ہوتی ہیں، سونے کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، برتنوں کی دکانیں ہیں، لیکن گاہک
اسی دکان سے سامان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دکان کی طرف اس کا دل پھرتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور اسی لیے حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ میرے دل کو کسی اور طرف نہ پھیر دینا، اپنے دین پر مرتے دم تک میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اے ایمان والو جان لو کہ اسی اللہ کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے۔ یہ تو زندگی ہے دنیا کی، یہ چند روزہ زندگی ہے، جوانی بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ جو بھی اس زندگی میں ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہے، سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ دھیان میں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والا کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والا۔ کل اللہ تعالیٰ کو اور اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے جب محشر کے میدان میں ان کے سامنے ہم جمع ہوں۔ اس لیے ایسے اعمال لے کر جائیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا ہو تو وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ تو میں یہ ذہن میں ہر وقت رکھنا ہے کہ ہم سب نے اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، اللہ کے حضور ہماری حاضری ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں بلائیں اس کام کی طرف جس میں اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو ایمان والو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی حائل ہوتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ اسی اللہ کی جانب تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔